اچھا ٹھیک ہے. آج ہم نے خاص طور پر ان دنوں میں روح القدس کا نوینا گروپوں اور شخصی طور پر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاندانی طور پر بھی اور کلیسیا کے ساتھ کیا ہے. کلیسیا کے طور پر روح القدس پھلوں اور نعمتوں سے کیا ہے تاکہ ہم سب آج خاص بات روح القدس کے تجربے کو سمجھتے ہوئے خدا کے کلام پاک پر غور و خوض کر سکیں جو ہمیں زندگی اور برکت بخشتا ہے. یہ عبادت کرزمیٹک کے ساتھ مل کر اور ان کے ساتھ منسلک ہے تاکہ ہم روحانی اور جسمانی شفا حاصل کرتے ہوئے اس کے اصولوں کی طرح اس بشارت اور رسالت کو آگے بڑھتے ہوئے اس کی گواہی دے سکیں. آج کی یہ عبادت 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ خدا کی پرستش اور توبہ اور کلام مقدس کا ہوگا. دوسرا حصہ جس میں پاک یوکرس سجدہ ہوگا. تیسرا حصہ شفایہ اور دعائیہ ہوگا جس کے آخر میں مسیحی مومنین کے پاس اپنے روحانی تجربے سے بھرپور گواہی دینے کا بڑا موقع ہوگا. اور آئیں ہم سب مل کر اس عبادت میں شامل ہوتے ہوئے اپنے آپ کو یاد کر سکیں. خدا کے نام کو جلاتے کے پرسش کو جاتے ہیں.
جاتے ہوئے اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے جب اپنے دلوں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے بدنوں کو روح کا مسکن بنائیں۔ آج ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں تاکہ روح ہماری دلوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے خیالات پر کلام کرے۔ اور آج ہم یسوع کے اس تحفے کو جو ہمیں دینے کو ہے، اسے اپنی زندگیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ہماری زندگی میں ہے لیکن ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ اس لیے ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں، خاموشی میں اپنے دلوں کو تیار کرتے ہیں کہ خدا ہم سے وجود کی برکت۔ اے سوکھی ہڈیوں، میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیا نبی کی کتاب 37 باب 1 سے 14 ہے۔ اس وقت خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھ کو وجد میں اٹھا لیا اور مجھے ایک وادی میں اتار دیا جو انسان کی ہڈیوں سے بھری تھی، اور اس نے مجھ کو ان کے گرد گرد پھرایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ وادی کی سطح پر کثرت سے تھی، نہایت ہی سوکھی ہوئی تھی۔ تو اس نے مجھ سے کہا، اے ابن بشر، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی؟ میں نے کہا، اے مالک خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ دے، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلمہ سنو۔ مالک خداوند ہڈیوں سے یوں فرماتا ہے، دیکھو تمہارے اندر روح داخل کروں گا تو تم زندہ ہو جاؤ گے۔ میں تم پر پھٹے لگاؤں گا اور تم پر گوشت پیدا کروں گا اور تم پر چمڑا چڑھاؤں گا اور تم میں روح ڈالوں گا تو تم زندہ ہو جاؤ گی اور جان لو گی کہ میں ہی خداوند ہوں۔ اور میں نے جس طرح حکم پایا اسی طرح نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ زلزلہ آیا اور ہڈیاں ایک دوسرے سے مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنے برابر کی ہڈی سے۔ اور جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس پر ہڈی چڑھ آئے اور گوشت پیدا ہو گیا اور وہ چمڑے سے ملبس ہو گئی اور وہ ہنوز بے جان کی تھی۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ تو روح سے نبوت کر، اے ابن بشر، نبوت کر اور روح سے کہہ دے کہ مالک خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے روح، چاروں اعتراف سے آ ان مقتولوں پر پھونک کہ وہ پھر زندہ ہو جائیں۔ اور میں نے جس طرح حکم پایا اسی طرح نبوت کی۔ تب روح میں داخل ہوئی اور وہ زندہ ہو گئی۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر ایک نہایت بڑا لشکر بن گئی۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابن بشر، یہ سب ہڈیاں اسرائیل کا گھرانہ ہے۔ دیکھ، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں، ہماری امید جاتی رہی ہے، ہم تو کاٹ ڈالے گئے ہیں۔ اس لیے تو نبوت کر اور اس سے کہہ کہ مالک خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ، میں تمہاری قبریں کھول دوں گا اور تمہاری قبروں میں تم کو باہر نکالوں گا، اے میری امت، اور تم
सरजमीन में लाऊंगा और तुम जान लोगे कि मैं ही खुदावन हूँ। जिस वक्त मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और तुम्हारी कब्रों में से तुमको बाहर निकालूंगा, ऐ मेरी उम्मत, और मैं अपनी रूह में तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे और तुमको तुम्हारी सरजमीन में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि खुदावन ने ये कहा है और अमल में लाया हूँ। खुदावन का फरमान यूं है। पाक कलाम में पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। रूह खुद नाकाबिले बयान तौर पर आंखें भर भर कर हमारे लिए सिफारिश करता है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 8वां बाब 22वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। ऐ भाइयों, हम जानते हैं कि सारी खलकत इब्तिदा से अब तक चीखें मारती है और उसे दर्द-ज़ा लगा है, और फक्त वही नहीं मगर हम भी जिन्हें रूह के फल मिले हैं खुद अपने बातन में कहलाते हैं और तंबियत यानी अपने बातन की मुखलसी की राह देखते हैं, क्योंकि उम्मीद से हमने निजात हासिल की। मगर उम्मीद की कोई चीज का देख लेना उम्मीद नहीं होती, क्योंकि जिस चीज को कोई देख रहा है उसकी उम्मीद कैसी। मगर जब हम नादीदनी चीज की उम्मीद करते हैं तो सब्र के साथ उसकी राह देखते हैं। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जैसा चाहिए हम जानते भी नहीं कि क्या दुआ करें। मगर रूह खुद नाकाबिले बयान आहें भर भर कर हमारे लिए सिफारिश करता है, और वो जो दिलों का जांचने वाला है वो जानता है कि रूह क्या चाहता है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसों के लिए शफाअत करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो।
ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری مجید ہو۔ اس کے 7ویں باب میں سے اس وقت عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور پیے۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، جیسے نوشتہ کہتا ہے، اس کے بدن سے زندہ پانی کی ندیاں جاری ہوگی۔ اس نے یہ اس روح کی بابت کہا جسے وہ جو اس پر ایمان لائے پانے کو تھے، کیونکہ روح تب تک نہ کیا گیا تھا، اس لیے کہ یسوع تب تک اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ خاموشی اس کے زندہ کلام کے لیے اپنے دلوں میں اٹھائیں تاکہ اس کا زندہ کلام ہمارے قدموں کی چراغ بنانے کی روشنی ہو
اور اسی روشنی میں چلتے ہوئے ہم ہمیشہ اس کے کلام پر عمل کرنا یاد کیا ہے کلام ہو اے کلام میرے دل کی تاریکی کو مجھے کامل یقین و پختہ ایمان تھا تاکہ خدا جو مجھ سے کہے وہ میں کروں۔ میری سوچ تیری سوچ میرے خیالات تیرے خیالات میرے لفظ تیرے لفظ میری باتیں تیری تاکہ میں نہیں بلکہ تو ہم سب سے مسیح خدا میں عزیز بھائیوں بہنوں بزرگوں اور پیارے بچوں، آج ہم سب اکٹھے ہو کر روح القدس کے نزول کی تیاری میں ہم سب شامل ہیں اور ہم سب خدا کے حضوری میں خدا کے ساتھ خدا کے سامنے اس روح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت، اس میں کوئی اور آ کر ٹھہر نہیں سکتا جب تک اسے خالی نہ ہو۔ اس لیے آج ہم سب اکٹھے ہو کر اپنے دلوں کو خالی کریں۔ اسی طرح سے آج جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو آج خدا کا کلام جس طرح بادشاہ ایام کے اختتام کی طرف بڑھ گئے، اس لیے جو آج کی پہلی تلاوت ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ نئی زندگی کا منبع خدا نے اس یاد کو رویا دی اور اسے ایک ایسی زمین کو اتارا جہاں طرف ہڈیاں گر گئی، پنجر بکھرے ہوئے، اور یہ وہ کون ہے جو پنجر بکھرے ہوئے ہیں؟ یہ بنی اسرائیل قوم ہے جو خدا سے دور ہو چکی ہے، جو مردہ ہو چکی ہے، اس قدر خدا سے دور ہو گئی کہ ان کے جسم پر بھی خدا کے فضائل کا گوشت نہیں، خدا کی برکتوں کے کٹے نہیں ہیں، خدا کے فضل کی طاقت نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ بے جان اور مردہ پڑے ہیں۔ اور خدا کا بندہ اس کی آج جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ خدا نے اس پر کیا ظاہر کیا کہ وہ معجزات کرتا ہے اور اس مٹی سے دوبارہ ہڈیاں بنتی ہیں، اس مٹی میں ہڈیاں دوبارہ جڑتی ہیں اور ان پر پٹے چڑھاتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھتا ہے اور پھر سے نئے ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہم جب گناہ میں گر جاتے ہیں، خطاؤں میں پڑ جاتے ہیں، تو ہم بھی ایک مردہ کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اب گناہ ہمیں زندگی سے دور لے جاتا ہے، اور جب گناہ زندگی سے دور لے جاتا ہے تو ہم موت کو اپنی زندگی میں دعوت نہیں کرتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ مردہ سن نہیں سکتا، مردہ بول نہیں سکتا۔ جب ہم گناہ میں ہیں تو ہم روح کی سننے نہیں پاتے، شاید اپنے ذات کے لیے، اپنے دکھاوے کے لیے ہونٹوں سے تو اس کی توقیر کرتے ہیں لیکن دل سے دور ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع پر ایمان رکھتے ہیں جو زندگی کا منبع ہے، جو زندگی کا منبع زندہ چشمہ ہے، زندہ پانی ہے، زندہ خوراک ہے، اور وہی ہمیں پھر سے زندگی دے دیتا ہے۔ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، کلمہ خود خدا تھا، اسی سے سب کچھ بنایا گیا اور اسی کے لیے سب کچھ بنایا۔ تو جس نے پہلے خلق کیا اب وہ پھر سے ہمیں نیا بنائے گا، وہ پھر سے ہمیں نئی زندگی دے گا، وہ پھر سے ہمیں نیا بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ مردوں میں سے جی کر پہلا پھل ہوا۔ میرے زندگی خدا سے خدا نیا بنانے کا اختیار ہے۔ وہ کلمہ جو خدا کے منہ میں ہے
جو خدا کے منہ میں تھا وہ تجسم ہوا، اسی سے اس کائنات کو بنایا گیا، وہی لفظ انسان میں پھونکا گیا اور اسی سے خدا نے اس مٹی کو جیتی جان بنایا۔ اب وہی یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ زندگی، اس لیے خدا مجھے خود کہتا ہے کہ میں مجھ سے زندگی لیتا نہیں بلکہ میں اسے آپ دیتا ہوں تاکہ دوبارہ لے لوں۔ یسوع دوبارہ سے زندگی باپ سے کہتا ہے کہ میں اس کو دیتا ہوں تاکہ دوبارہ لے لوں۔ وہ زندگی کا خالق اور مالک، زندگی دیتا بھی ہے اور زندگی بخشتا ہے۔ میرے دوست، کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب یسوع کو مصلوب کیا گیا تو ہم کہتے ہیں کہ پاک تثلیث میں تین وہ خدا ہے، تو اگر خدا ہے تو خدا مصلوب ہوا گیا، خدا مر گیا، تو پھر خدا کی کائنات کیسے چل رہی ہے؟ میرے اس کا جواب یہ ہے کہ خدا یسوع کے علاوہ خدا نہیں ہے، کیونکہ ماں اور روح القدس اس کے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسانی بدن اللہ ہوا پر روح اس کی زندہ ہے۔ اس کے میرے عزیزو، خدا ہمارا زندہ خدا، بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، یہ زندگی کا لازم و ملزوم حصہ ہے، اس سے ماں بھاگے۔ جب دکھ زندگی میں ہو، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، تو شکر کریں، خدا میرا شکر ہے نے مجھے چنا کہ میں تیرے ساتھ دکھ سہ سکوں۔ میں نے پہلے بھی یہاں بتایا تھا کہ دکھ اگر اتنا برا ہوتا تو یسوع کیوں نہیں ہوتا؟ دکھ کو اچھے ہو، تکلیفیں اچھی، اس سے میرے لوگ سب دعائیں کرتے ہیں، اے خدا ہم ساڑی مصیبت کو لے، ساتھ میں بیماری سب کو لے جا، ساتھ میں تیرے سبو دے۔ میرے سو غور کرنے کی بات ہے، اس سے سوال کیا کہ اگر جب میں خدا سے دعا کرتے خوشی کو تسلی کی دیتا ہے، وہ غم دیتا ہے، صحت کی دیتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، جب کسی سے پوچھا گیا کہتے جب میں اس سے عقل کی دعا کرتا ہوں تو مجھے مشکلات دیتا ہے، میری زندگی میں مشکلات لے کے آتا ہے تاکہ میں ان پر قابو پا کر طاقتور ہو جاؤں۔ خدا اس طرح طاقتور بنا، دیکھیں ہم اس لیے دکھ آ کر کرنا بتائی۔ جب کمزور طاقتور کے لیے دعا کرتا ہوں تو کیا کرتا ہے؟ مجھے میری زندگی میں پریشانیاں بھیجتا ہے تاکہ میں ان پر حاوی ہو جاؤں اور طاقتور ہو جاؤں۔ اس طرح دیکھیں کوئی بھی طاقتور ہونے کے لیے ہم خوراکیں تو کھاتے ہیں، اگر صرف خوراکیں کھاتے رہیں گے تو موٹے ہو جائیں گے، ہے نا؟ لیکن اگر خوراک کے ساتھ ایکسرسائز نہیں ہے، اس طرح یہ باڈی بلڈرز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ نہ صرف خوراک کھاتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں۔ تو جب تک مشقت نہیں ہے زندگی میں اس وقت طاقت نہیں آتی پڑھوں، تو مشقت جو ہے وہ ضروری ہے زندگی میں۔ پھر جب میں اس سے کرج مانگتا ہوں، ہمت مانگتا ہوں، وہ کیا کرتا ہے؟ شاباش، جب آپ ہمت مانگتے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پرابلمس کے ڈال دیتا ہے، تاکہ آپ ان پرابلمس پر
آدمی ہو جائے تو آپ کیا دیں ہمیں، کیا دیں کیا بس بہت زیادہ مضبوط ہو جائے، طاقتور ہو جائے. اس لیے جو آج کی جو پہلی تلاوت ہے اگر آپ اس کو تنہائی میں پڑھیں گے نا اسی بات کریں گے. تصور کرو کہ ہڈیاں ہی ہڈیاں ہر طرف ہڈیاں ہڈیاں یہ ہڈیاں جڑی نے کمرہ سے نکل رہی ہیں، جوڑن گئیاں نے، جوڑاں دے پٹھے چڑھ رہے ہیں، پٹھیاں دے گوشت سڑ دے ڈرونی فلم ورگا سی. لیکن میری اس سے لکھا ہے کہ جب خداوند کا وقت آئے گا، جب خداوند دوبارہ آئے گا تو کپڑے کھل جائیں گے، کچھ تو عزت کے لیے اور کچھ ذلت کے لیے. جو اس لائق پائے جائیں گے کہ وہ خدا کے ساتھ آسمان پر بادلوں پر اٹھائے جائیں وہ عزت پائیں گے، اور وہ جو گناہ کے سبب سے ہلاک ہوئے ہیں وہ ذلت ہمیشہ کی. لیکن میں یہاں آپ کو آگ سے ڈرانے نہیں اور جنت کا لالچ دینے نہیں آیا، کیونکہ جو محبت ہے اس میں لالچ نہیں ہوتا اور اس میں خوف نہیں ہوتا. خدا سے محبت ہے تو پھر خدا سے محبت کرتے جانا ہے، دکھوں میں بھی اور خوشیوں میں. اگر میں خوشیوں میں کہوں کہ تو میرا خداوند ہے، تو میرا سب کچھ ہے، جب دکھ ہے تو میں کتنے پڑ گئے، پھر میں فلانے بابے کو جانا ہے، فلانے مرشد کو جانا ہے، فلانے پیر کو جانا ہے. بہت سارے مرشد پیر بنائے ہوئے ہیں، مرشد ایک ہی ہے، اسی کے پاس سے جو اپنی زندگی پر دھیان کریں کہ میری زندگی کیسی ہے، کیا میں اچھی طرح مردہ زندگی گزارا، کیونکہ مردہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے لیے جیتے. میری امی کہتے تھے کہ بیچارہ بیچارہ مردہ ہوتا ہے، بیچارے نہیں ہیں کیونکہ جس کو ہماری ہدایت کرتا ہے، جس کو ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں. اس لیے وہ آپ کی تسلی دے رہا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ. اس کو محسوس کیا کرتا ہے، دوسروں میں تو کرتے ہیں تالیاں بھی بجاتے، ابھی بھی گینجس میرے نام ابھی چکر تو، لیکن جب واقعی اس محسوس کرنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا. اسی طرح چیزوں آج کی جو جنہیں مدرس ہے اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ کہتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس کو کیسا ہوگا، اس کے بدل سے کیا ہوگا، زندہ پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. ایمان لانے والوں کی زندگی سے زندہ پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اور وہ زندہ پانی کون سا ہے؟ ہاں جی شاباش، کون؟ کلام. زندہ پانی کی ندیاں آگے لکھیا ہے. روح سے منور ہوگا، میں تمہیں روح القدس سے بپتسمہ روح القدس کا بپتسمہ پایا. جب روح کے بپتسمہ پایا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کون سی ندی بہے گی؟ محبت کی ندی، خوشی کی ندی، اور سلامتی کی، علم کے کلام کی، ایمان کی ندی، نعمت شفا کی ندی،
हिकमत की नदी और नबूवत की नदी और ईमानदारी की नदियों पीछे पीछे है। और हलीम दिल की, हलीम की, हलीम होने की आना नहीं, हाँ, दिल की मतलब हलीमी और फरोख्ती की नदी। इसका मतलब है जो ईमानदार है उसके जो नदी किसी आजकल से नहीं कोई नदी है थोड़ा सीखता है शिफा शिफा बाकी नदियां तो सी डब्बे ला के रखे हैं। की नदी सब ये सारी नदियां मिलेगी तो फिर क्या होगा? खुदा की बादशाह का गुलिस्तान जो है वो इंसान, जब हर तरफ मोहब्बत फैलेगी, हर तरफ हिकमत होगी, हर तरफ ईमान होगा, हर तरफ शिफा होगी, हर तरफ नबूवत होगी, हर तरफ खुशी होगी और हर शख्स हलीम और फरोख्त होगा, तो फिर क्या होगा? खुदा की बादशाह अब हमें बुलाया किस लिए गया है? ताकि हम खुदा की बादशाह को कायम करें। मेरे शिष्यों अपनों लग रहा है ये अंदर सबसे पहले खुदा को इधर इधर नहीं तो कहीं मैं सिर्फ एक मर्जी करूँ जब तक इधर अपने अंदर खुदा को ढूंढना। इसलिए खुदा यीशु के साथ जब हम चलते हैं तो यीशु से सीखते हैं कि यीशु ज्ञान करता है, यीशु दुआ करता है, यीशु बाप से कलाम होता है, यीशु बाप से बातें करता है, नबियों से बातें करता है। तो अगर हम यीशु के हैं तो यीशु से जिंदगी के चश्मे, वो कहता है दुनिया का दूध है, दुनिया का दूध। अब दूध अपने लिए नहीं कुछ कर ये मुझे भी हमारी कैंडल ये कैंडल है अपने लिए नहीं चलती, इसलिए चलती। कोई दरख्त अपना फल नहीं खाता है, कोई कुआं अपना पानी नहीं पीता। तो ये याद रखें कि जब वो मसीही है, खुदा ने मुझे नेमतें दी है तो वो नेमत मेरे लिए नहीं है, वो नेमत दूसरों के लिए है। अगर मेरे अंदर खुशी नहीं तो मैं खुशी कैसे दे सकता हूं? अगर हिकमत नहीं तो मैं हिकमत कैसे बांटूंगा? अगर शिफा नहीं तो शिफा कैसे दूंगा? मैं आप बीमार में कैसे शिफा दूं? और शिफा सिर्फ जिस्म की नहीं है, हम जिस्म की शिफा के लिए भाग रहे हैं, रूह की शिफा। जब रूह ताकतवर हो जाती फिर जिस्म की तकलीफ कोई माने नहीं आता। लेकिन यीशु मुकद्दस डेमियन रूस का एक मुकद्दस सिख का काहिन सी उनको पूरा मजबूत आंस हवाई जहाज पे जरा अमेरिका से एक जजीरा है हवाई ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਕੋੜੀ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਉਹ ਕੋੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਦ ਫਾਦਰ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਾ ਫਾਦਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਹੋ के बाद में अपना वो भी कोड में लाता है उसने अपनी जिंदगी के लिए नहीं सोचा नेक्स्ट मिलियन कॉल दूसरी जगह से टाइम उसके साथ जो खड़ा था इससे क्या करा मेरे भी छोटे छोटे बच्चे मेरा बेबी करता है उसकी बात की उसको बड़ी माफी नहीं मांगी सरकार मेरे छोटे बच्चे
تو اس نے کہا ایسے اس کو کرنا ہے جب میری باری آئی میں نہیں چل رہا اور اس کی جگہ پہلے جب تکلیف دیتے ہیں جب لوگ دیکھیں خوشی کا احساس کرتے ہیں یہ صرف روح میں فرض ہے جو روح کا فرض ہے جو روح میں رہتا ہے وہ کسی پر تنقید نہیں کرتا سارے ویلیو کے ساتھ سارے روح کے محبت نہیں ہے سچی خوشی نہیں ہے سچی ایمان نہیں کرنی کلام نہیں کرنی علم نہیں کرنی حلیم ہونا تو روح کی بات ہے اس لیے میرے چیزوں جب ہم نے روح میں بڑھنا ہے تو پھر روح کے ساتھ بالکل روح کے ساتھ دعا کرنی ہے اکثر میرے چیزوں اسی کے ساتھ دعا کرنا نہیں آتی اس لیے صرف جیون کے لیے رہنے سارے ایسے ہی ہے جبکہ مدرس پولوس رومیو خط سے 8 باب کی ایسے کہتا ہے کہ بھائی ہم جانتے ہیں کہ ساری خلقت ابتدا سے چیخے مارتی ہے اور اسے درد ذہن لگا ہے اور فقط وہی نہیں مگر ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پر ملے ہیں خود اپنے باطن میں کراتے ہیں مطلب پولوس اپنے بارے سے بھی کہہ رہے ہیں اور تربیت کے لیے اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیتے ہیں کیونکہ امید سے ہم نجات حاصل کریں گے مگر امید کی ہوئی چیزوں کا دیکھ لینا اور امید نہیں ہوتی سمجھ آئی میرے سسٹروں زندگی سے دکھ جڑے نے لازم ملزوم نے اسی چیخا مارے نے سڑ کو مارے نہیں ساتھ تکلیفہ دردے سے بچے کو جنم کی پیٹ آتی ہے تو بہت تکلیف سے بہت کی سے گزرتے ہیں مطلب ایسی تکلیف سے گزر رہے ہیں اور جنہیں روح کے پہلے پل ملے نا سر جو سورج سے وہ بھی چیخا مار رہے ہیں اپنے پاس کرام دے رہے تکلیف جیسے میں مختصر ہو جاتا جو میں کراتا ہوں تکلیف سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امید کی ہوئی چیزوں کو دیکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا کوئی فرق ہو یہ اچھا کام ہو جائے گا یہ اچھا کام ہو اس کو دیکھنے نہیں بلکہ نجات حاصل کرنے کے لیے امید ہونا ضروری ہے اور نادیدی چیزوں کی امید کرتے ہوئے صبر کے ساتھ اس کی راہ کرتے ہیں صبر کے راہ دیکھنے صبر صبر بہت ضروری ہے اگر نجات پانی ہے صبر کے ساتھ روح کی سننی ہے روح کے ساتھ چلنا ہے روح کی ہدایت لینی ہے تو پھر صبر کرنا ہے بہت بے صبرے ہونے ہیں اسی چاہتے ہیں کہ ہر کام ترنت ہو جائے ادھر کلی رنگ بھی کہتے ہیں پاسٹر صاحبان بھی کہتے ہیں دعا کرو کہ بس کلی ایسی غلط مس گائڈ کرتے ہیں بس پر دعا بالکل سے جی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب جو ہے ایمانداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر کرنا چاہیے صبر کس کا پھل ہے کس کا پھل ہے کس کا پھل ہے روح کا پھل ہے اور محبت کیا کرتی ہے محبت شیخی مارتی ہے صبر کرتی ہے نازیبا کام کرتی ہے شیخی مارتی بولتی نہیں ہے
کبھی سے اپنے روح کھلے لے لیا ڈائری زمین جب کھلے ہوئے گا تو زمین سے پیدا کرنے بولتے واچی رہنا بڑا روح جو ہے اور اس زمین کو نہیں آنے اس سے کیونکہ ہمارا خدا اس زمین کرنے کی طاقت ہے حقیقت کو بار بار ہو حقیقت پسندی کی طرف بڑھو باوج نہ ہو خیالی دنیا سے نہ رہو بلکہ ایمان کی زندگی اختیار اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب تم سمجھتے ہو کہ تمہیں دعا کرنا نہیں آتی تو روح القدس خود آنے بھر بھر کر تمہارے لیے دعا کتنی سونی بات ہے کہ جنہوں ویک رہ کے بندہ میرا بہن میری ہے میری ان کو دعا نہیں ہو رہی آپ سچے دل میں میرے سنی سے بیٹھی ہے میرے یسوع نے بولا کے بیٹھی ہے کہ میں یہ دل دعا کرا ہوں اس سے میری دعا سے کبھی نہ صبر کے ساتھ خدا پر بھروسہ رکھے انسانوں پر بھروسہ نہیں رکھنا وہ جو انسانوں پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ آپ کے قریب نہیں آ سکتے ایک انسان نے بولا کہ گیا کرنے کی ضرورت نہیں بڑی بڑی ٹھیک ہے رشتے ناطے کچھ نہیں اس لیے میرے دوستوں اگر آج ہم اپنی زندگی کی تجدید چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ چلتا ہے وہ میری زندگی میں میرے اندر آ جائے پھر آج زندگی کے ساتھ معاف کرنا رحم کرنا ہاللویا ہاللویا کبھی ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کے فضل کے لیے اس کی رحمت کے لیے سب اس کے لیے ہمارے دلوں میں ہمیں اپنی نعمتوں سے اپنی فضائل سے ہمیں ایسی قوت شیطان کا مقابلہ ہم انسانوں سے نہیں خواہش سے نہیں بلکہ اپنے نفس کے ساتھ اپنے حرص کے ساتھ اپنے لالچ کے ساتھ اپنے اندر کے حسد کے ساتھ اپنے اندر کی کمزوریوں کے ساتھ سب باتوں سے ملنا سکتے ہیں اپنے یسوع سے اور ایک دوسرے سے بولے الہی ہم کمزور ہیں دعا کرنے میں سست دعا کرنے میں گھبرائے ہوئے ڈرے ہوئے نا امیدی کے ساتھ دعا کرتے ہوئے پتہ نہیں ہماری سن جائے گی ہمارے ساتھ جس طرح نے کہا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ میری اولاد کی ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس کو پورا کرنا چاہتا ہے
جو باپ تجھے کے سے ایک کو بھی بنانا چاہتے تو ہر ایک کو بچانا چاہتے سب کو ایک بنانا چاہتے سب آنکھیں بند کر کے روح کے ساتھ واپس اس سامنے میں آپ کے بھائی میں آپ کے بھائی بہت سے باتیں کرنا چاہتے اس کے بعد سے خدا یسوع مسیح یوکرستی
اس کی صورت میں وہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری زندگی میں آنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ روزمرہ معاملات میں ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ اس کے ذریعے کو محسوس ہے سنجیدگی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کے ساتھ دے اسے دل کی بات کرنے کے لیے کہ اس کو آسان کرنے میں ہوتا ہے۔ اس بات بدل میں ہمارے ساتھ یہ وہی بدل ہے جو ہم کمزور گناہگار ہیں، بیماریوں سے لڑے، روحانی اور جسمانی بیماری، نفسیاتی اور حسد سے بھری بیماری ایک رسولی میں ہے، اس سے شفا کے طرف ہے، ایک رسولی میں ہے اسے حکمت کے طرف ہے، ایک رسولی میں ہے عشق کی طرف ہے، تیری رسولی میں ہے تیری دل کی طرف ہے، نبوت کی طرف ہے، حدیث کی طرف ہے، حکمت کی طرف ہے، سمجھداری کی طرف ہے، ایمانداری کی طرف ہے، اور اخلاق کی طرف ہے، صراط کی طرف ہے۔ اس سے نام نہ لانے، اس پہلے اپنے آپ کے کبھی زندگی جس کو
ہمارے کے مطابق اسلام سے مقدمہ سے یہ کوشش کرتے ہیں اپنے ذہن کے ساتھ محسوس آتے ہیں تیری بات جتنی بھی ہم تو ہمارے ذہنوں سے تمام ضرورت ہے کہ بات میں سے ہم سب مومنین کے ایمان کریں ہمارے اسلام دین کے اوپر خاموشی کے ساتھ دین کے اے خداوند میں اپنے دل سے یقین رکھتا ہوں کہ میں تیری حضور اور مذہب ہوں کہ تم مجھے دیکھ رہا تم مجھے سامنے اور بڑھتے دل کے لیے میرا دل شکر گزار میں نے بہت ہمارے مطالعہ گناہوں کی وجہ سے ناراض کیا اور میں سب کے لیے سارے دل سے معافی مانگتا ہوں بہت رحمدل ہے اپنی مہربانی سے مجھے تمام فضائل بتاؤ جو میرے لیے ضروری اور ہمارے دلوں کے دروازے پہ دستک دیتا ہے ہمارے آسمان کے پیچھے دیتے ہیں پردے کی دروازہ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس اور منتظر ہے کہ دروازہ کھلے گا یہ بہت کچھ ہو رہا ہے ہمارے دل کی ہے اس کے لیے جتنا بھی بازار لگا ہے وہ بنا کر تمام آدمیوں کو نکالنا ہے ہمارے دلوں کو ہماری روح کو جسم کو قرآن کو باتیں قرآن سے باتیں کریں اور خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنیں
اپنے ایمانداروں کے دلوں کو بھر دے اور ان میں اپنی محبت کی آگ بھڑکا، اپنا روح بھیج اور وہ پیدا ہو جائیں گے اور پورے زمین کو نیا کرے گا۔ اے خدا جس نے اپنے ایمانداروں کے دلوں کو روح قدس کی روشنی سے تعلیم دی، عنایت کر اسی روح کے انعام سے ہم ہمیشہ راستے کو پسند کریں اور اس کی تسلی میں ہمیشہ خوشی کرتے رہیں۔ آمین۔ روح قدس کی ساتھ نعمتوں کے لیے آسوا میرے پیچھے آپ بلائیں گے۔ اے خداوند یسوع مسیح باپ کے پاس جانے سے پہلے تم نے وعدہ کیا تھا کہ تو اپنا پاک روح بھیجے گا جو کہ تیرے رسولوں اور شاگردوں سے پورا کرے گا، اور تو نے یہ وعدہ پینتیکوس کے دن پورا کر دیا۔ مہربانی کر کے مجھے بھی اپنا روح عنایت کر تاکہ وہ میری روح اور تیرے کاموں اور فضل کو کامل بنائے۔ اے خدا مجھے حکمت کی روح عنایت کر تاکہ میں اس فانی چیزوں کی فکر کیے بغیر ابدی چیزوں کی تلاش میں رہوں۔ اے خدا مجھے سمجھ کی روح عنایت کر کہ وہ میرے دماغ کو الہی سچائی کے نور سے منور کرے۔ اے خدا مجھے مشرق کی روح عنایت کر تاکہ میں ہمیشہ وہ راستہ منتخب کروں جو تجھے پسند ہو، جس سے میں آسمان میں جگہ پاؤں۔ اے خدا مجھے مضبوطی کی روح عنایت کر تاکہ میں اپنی سلیب اٹھانے میں غفلت اور سستی نہ کروں، بلکہ میں ہر اس رکاوٹ اور دیوار کو جرأت سے گرا سکوں جو مجھے ہمیشہ کی نجات سے دور رکھتی ہے۔ اے خدا مجھے علم کی روح عنایت کر تاکہ میں تجھے اور اپنے آپ کو جان سکوں اور پیار میں کامل بنوں۔ اے خدا مجھے پرہیزگاری کی روح عنایت کر تاکہ میں تیری خدمت کرنے میں راحت اور تسلی پاؤں۔ اے خدا مجھے اپنے خوف کی روح عنایت کر تاکہ میں تیرے پیار اور عزت سے اپنے آپ کو مالا مال کر سکوں اور مجھے کبھی بھی دھوکہ اور فریب نہ دوں۔ اے پیارے باپ مجھ پر روح کی مہر ثبت کر دے تاکہ میں تیرا سچا
اور حقیقی شاگرد بن جاؤں، مجھے اپنے پاک روح سے ہر چیز کو شعور دے، آمین۔ سب مل کر کہیں گے، اے ہماری بات جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بات شریع ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر زمین پر بھی ہو، ہمارے دوست کی بات سنتے اور خدا میرے ساتھ ہے اور ہمیں مالک ہے، باقی تیرے پیٹ کا یسوع کے پاس سے بات کر اور ہماری ماں کے ہم باپ کو بیٹے روح کا اے ہمارے باپ کو جو آسمان میں ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بات شریع ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر زمین پر بھی ہو، ہمارے دوست کی بات سنتے اور جس طرح ہمیں دوست سے باپ کو بیٹے روح کا باپ کو بیٹے روح کا باپ کو بیٹے روح کا ہماری کو خدا، ہماری کو ساقدس نام، ہماری کو یسوع بندہ خدا اور بھارت انسان، ہماری کو سنہائے اقدس دل، ہماری کو یسوع اللہ کے ساتھ بیٹھے، ہماری کو سبیش کی مضمون، ہماری کو قدس پاک، ہماری کو خدا کی ماں مریم نہایت پاک، ہماری کو اس کا بیدار عمل میں لیا جانا، ہماری کو اس کا آسمان پر اٹھایا جانا، ہماری کو مریم تمہاری ماں، ہماری کو اس کا شور مقدس یوسف نہایت پاک، ہماری کو خدا سب کچھ اور مقدس ہوں گے، آپ کا جواب ہوگا، ہم تو شکر ہے، ہم شکر تیرا بدنام ہے مسیح، اے ساتھ میں اقدس، اے ساتھ میں محبوب، ہم تو شکر تیرا بدنام ہے مسیح، ہم تو شکر تیرا بدنام ہے مسیح، ہم تو شکر تیرا بدنام ہے مسیح، الہ باپ اور بیٹے روح القدس کا آمین۔
ہمارے خاندانوں میں ہمارے بچوں کے ساتھ ان کی ہدایت ہمارے ابھی بھائی کے ساتھ اور اپنے دلوں کو تیار کریں گے اس برکت کے لیے کام کریں گے اس دوران سامان سامنے آئیں گے اور کوئی برکت دیں گے جہاں پہ
ہمارے ساتھ ہوئے ہیں خدا کا آنے والے دنوں میں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے ہماری ہدایت کر ہماری رہنمائی کر تاکہ پھر ہمیشہ کی آواز سن کر ندیوں کو جو قرآن کرنے کی اس کے وسیلے سے ہمارے اندر جاری ہوتی ہے جاری ساری تاکہ ہم دوسروں کے لیے زندگی کر سکتے ہیں اسی ہمارے دل کا ہم کی وسیلے سے خدا کے ساتھ
اب اور بیٹی اور روح القدس کی برکت سے مل کر ہمیشہ تک آپ سب کا نام